الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر بإذننا إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت کتاب مبین یعنی قرآن کی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں ہر امر مکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات. اس رات کی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کو بڑھاتے ہیں. بقرہ عید کی اور رمضان عید کی راتیں، عید الفطر کی رات اور شعبان کے مہینے کی 15ویں رات یعنی شب برات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو، یعنی رات میں عبادت، ذکر، دعا، تلاوت وغیرہ کرنا اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے کوئی روزی چاہنے والا کہ مجھے روزی دو، اے کوئی مصیبت زدہ جو عافیت کی دعا مانگے اور مجھ سے عافیت دو. کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی رات کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سال کے اندر مرنے والے اور پیدا ہونے پر ہر بچے کے نام لکھا جاتا ہے. بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ پیش کی جاتی ہے. یہ بھی فرمایا اس رات میں ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس میں لکھے لوگوں کی روح میں اس سال میں رجوع کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اس چند لوگوں کے. یہ ہے مشرک، یعنی کسی کو اللہ کے برابر ماننے والا، دنیا رکھنے والا، ظالم، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. البتہ پھر اس سے توبہ کرے تو اللہ کی شان رحمت سے امید ہے ان کی مغفرت فرما دیں گے. اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے، یعنی ذات والی رات. اس رات میں سبوں کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں جا کر اپنی امت کو یاد کرنی چاہیے. اور ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو ایسا ہی ثواب اور ان کی مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی برکت والی رات ہم کو عطا فرمائی، لیکن ہم دوسرے نعمتوں کی طرح اس عظیم نعمت کی بھی نافرمانی کرتے ہیں. یہاں خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر اپنی گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے. وہاں ہم اور ہمارے بچے شور و گل، روشنی، آتش بازی کرنے میں لگ جاتے ہیں، سینکڑوں روپے ان کی رات میں برباد کر دیتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ عبادت کرنا چاہے تو غلط ہوتا ہے، خود اپنی عبادت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ آتش بازی سے جلنے والے کے ہاتھ کافی ہو جایا کرتے ہیں. اللہ
अल्लाह हमारी तमाम गलतियां कोताहियों को माफ फरमाए और सदा कदर की रहमतों से हम सबका हिस्सा फरमाए। आमीन। मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ।